اور یہ پہلا مہینہ محرم الحرام یا آخری مہینہ ذوالحجہ، یہ 12 مہینے جو سال میں ہوا کرتے ہیں، یہ 12 مہینے اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا خطبے میں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا اظہار فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور، کہ بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، تب سے اللہ کے علم میں، اللہ کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر فرما دیے ہیں۔ 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اہمیت والے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے 12 مہینے بتائے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت والا یا حرمت والا، احترام والا قرار دیا، لیکن ان 4 مہینوں کا نام نہیں بتایا کہ وہ کون سے 4 مہینے۔ اسی قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح سرکار دو عالم سید الانبیاء حضور سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کرتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں ان 4 مہینوں کا نام بھی بتا دیا گیا کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، لیکن ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ و محرم ورجب مضر بین جمادی و شعبان، کہ 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے، وہ رجب ہے، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تھا، وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور حدیث مبارکہ کے مطابق۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ اس میں رمضان المبارک کا نام نہیں ہے۔ رمضان المبارک اس سے زیادہ فضیلت والا ہے، وہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ بات سردار کی نہیں ہو رہی، سردار کے علاوہ باقی جو مہینے ہیں ان مہینوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان مہینوں میں سے 4 مہینے احترام کے لیے زیادہ قابل ہیں، اور یہ 4 مہینوں کا احترام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا احترام کوئی صرف اسلام میں نہیں تھا، بلکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذاہب تھے، اہل یہود، اہل نصارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے، یہاں تک کہ مشرکین عرب بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل و قتال، کوئی جنگ و جدل، کوئی اسلحہ اٹھانا ان 4 مہینوں میں منع تھا، کہ بھئی محرم کا مہینہ آ گیا اب جنگ ختم، ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا اب جنگ ختم، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا اب جنگ نہیں، کیونکہ یہ
حرمت والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت تھی۔ حرمت کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان مہینوں میں جنگ و جدل، قتل و قتال، فتنہ و فساد سے بچتے تھے۔ حرمت اس معنی میں برقرار ہے کہ ان 4 مہینوں کی فضیلت ہے، ان 4 مہینوں کا احترام ہے، ان 4 مہینوں کی عظمت ہے، لیکن وہ جو پہلے حکم تھا کہ ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا منع ہے، فرمایا وہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ یاد رکھنا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت نہ کرنا، یعنی گناہ کے کام نہیں کرنا، لیکن وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، پہلے قتل و قتال منع تھا، اب اگر ان مہینوں میں کوئی مشرک تم سے آ کر قتل و قتال کرتا ہے تو تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے، لیکن عظمت ان مہینوں کی برقرار ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی عظمت والا ہے، احترام والا ہے۔ اس کا تو لفظ بتا رہا ہے، محرم، احترام والا، حرمت والا، عظمت والا، لہٰذا لفظ سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ احترام والا ہے۔